الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ آج 3 رمضان مبارک ہے جی، بروز ہفتہ۔ آج کا جو دن ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدہ پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کل بھی ہوئی تھی اور شام کو بھی ہوگی۔ ہم اپنے موضوع کی طرف جو میں نے شروع کیا ہے، میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ جو مسائل اخذ ہم کرتے ہیں ان کا اصل جو مؤخذ ہے وہ کیا ہے۔ جب کوئی بھی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو یا دینی امور کے کسی بھی پہلو کا ہو، تو اس کے مسئلے کا اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے، استدلال کہاں سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بات ہے لیکن میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلا جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو مسئلہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے دیکھنا ہے۔ اور جب قرآن پاک سے ہم مسئلہ دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کے پھر 4 طریقے ہیں۔ یعنی قرآن پاک سے مسئلہ اخذ کرنے کے پھر 4 طریقے۔ اب یہ استطاعت جو ہے یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اگر تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں تو دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے اور نزول وحی کے ساتھ، یعنی حضور کے جو علم کی اصل ہے وہ ہے وحی الہی۔ یہ بہت قابل ذکر بات ہے میرے دوستو کہ وحی الہی بنیاد ہے ہر چیز کی۔ اب وحی 2 قسم کی ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ مطلوع وحی وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے نماز میں بھی اور دیگر بھی، یعنی قرآن پاک۔ اور دوسری وحی وہ ہے جو غیر مطلوع ہے، جو تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، جسے ہم عرف عام کے اندر حدیث پاک کہتے ہیں۔ اب کئی لوگ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ وحی سے مراد صرف قرآن پاک لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اصولین کی ماخذ کو پڑھیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی پر ہی ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وحی مطلوع جو ہے، جسے ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے مسئلے کو اس سے دیکھنا ہے۔ اور اس سے دیکھنے کے پھر 4 طریقے۔ جو چیز قطعی الدلالہ ہے ان پر بحث نہیں ہوتی، ان پر جرح و تعدیل نہیں ہوتی، وہ قطعی الدلالہ ہوتے ہیں۔ اور قطعی الدلالہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیے، ان میں کوئی حیل و حجت باقی نہیں رہتی، وہ قطعی الدلالہ ہوتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، اب نماز کی فرضیت قطعی الدلالہ ہے، آگے جو اس کے طریقہ کار ہیں پھر اس کو ظنی الدلالہ کے اندر، اشارۃ النص کے اندر، اقتضاء النص کے اندر اور دیگر احادیث کے اندر پھر جا کر نماز کی ادائیگی، رکوع